اور اگر قبروں میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ بنانا یہ جاہلوں والا عمل ہے تو پھر مجھے بتائیے، جن کو آپ امام المجاہدین کہتے ہیں، اسماعیل بیلوی، جن کو دیوبندی حضرات بھی امام المجاہدین کہتے ہیں، غیر مقلد بھی امام جناب والے امام المجاہدین کہتے ہیں، ان کی اٹھائیے صراط مستقیم میرے پاس ہے، صفحہ 223۔ اسماعیل دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے سید احمد صاحب کو سلسلہ قادریہ بھی مل گیا، نقشبندیہ بھی مل گیا، سہروردیہ کا سلسلہ بھی مل گیا، سلسلہ چشتیہ کہاں سے عطا ہوا؟ تو اسماعیل دہلوی صاحب جن کو تم امام المجاہدین کہتے ہو، وہ جناب والا لکھتے ہیں صراط مستقیم کے اندر اگر یہ چیز موجود نہ ہو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، اگر ہو تو میری بیعت کرنے کی ضرورت نہیں، آ جائیے گلہار شریف اور حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجیے۔ جناب والا اسماعیل دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ سید احمد صاحب جو ان کے بھی بزرگ ہیں، ان کو جناب والا سلسلہ نقشبندیہ بھی، سہروردیہ بھی اور سلسلہ قادریہ بھی مل گیا، سلسلہ چشتیہ کہاں سے عطا ہوا؟ کہا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مدار پہ جا کے مراقب ہوئے تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے قبر سے توجہ فرمائی اور قبر سے پورا سلسلہ چشتیہ دے دیا۔ اگر ہم جاہل ہیں، قبر میں بزرگوں کو وسیلہ سمجھتے ہیں، تو محترم مؤدبانہ سیالوی کی گزارش ہے اگر ہم پہ جہالت کا فتوی ہے تو ادھر کون سا فتوی لگے گا؟ اور آگے چلیے، اشرف علی تھانوی صاحب کو دیوبندی چاہے حیاتی ہے مماتی ہے سبھی مانتے ہیں، بسم اللہ تمہارے بزرگوں کی دلیل پیش کیے۔ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب کی، جن کو آپ حکیم الامت مانتے ہیں اور مجدد زمانہ مانتے ہیں، توجہ کرنا، امداد المشتاق کا جو میرے پاس موجود ہے اس کا صفحہ 118 ہے، امداد المشتاق کے اندر یہ واقعہ موجود نہ ہو، میرا سر تن سے جدا کر دیجئے، میرا خون آپ پہ معاف ہے۔ جناب والا خود اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب اپنے پیر و مرشد نور محمد جنجالوی ان کی جناب والا چارپائی کے ساتھ بیٹھے اور رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں حضور آپ کا آخری وقت ہے، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، فیض کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بقول اشرف علی تھانوی امداد المشتاق صفحہ 118 جو میرے پاس موجود ہے، صفحہ چھپائی کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، امداد المشتاق میں دکھانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ توجہ کرنا، جہاں آپ کہیں خادم حاضر ہے، غلام حاضر ہے، انشاءاللہ جہاں آپ کہیں گے میں پہنچوں گا۔ توجہ کرنا، امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ نور محمد صاحب نے فرمایا امداد اللہ پتر رو نہیں، فقیر مردہ نہیں ہے، فقیر جگہ بدلدہ بے، روزانہ میری قبر پہ آیا گیا کر، میں تجھے فیض دوں گا۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ روزانہ حاجی امداد اللہ صاحب فجر کی نماز کے بعد قبر پہ جاتے، قبر سے فیض لیتے۔ اگر قبر میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ بنانا اور ان سے فیض لینے والے جاہل ہیں تو پھر ان بزرگوں پہ کیا فتویٰ؟ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا، میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔ اور آگے چلیے، یہی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، جمال الاولیاء کا صفحہ 114 اٹھائیے، اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن یوسف یمنی رواحی رحمت اللہ علیہ کو علم نہیں آتا تھا، رو رو کے سو گئے، خام میں رسول اللہ تشریف لائے، سرکار نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ عرض کہ حضور علم نہیں آتا، فرمایا گھبرا نہیں، فقیہ دلیل کی قبر پہ چلا جا، قبر سے تازہ مٹی اٹھا لے، نہار منہ چاٹ لیا کر، اللہ تجھے علم کے خزانے عطا فرما دے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ جو حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرے، حضور نے فرمایا وہ دنیا میں چلتا پھرتا دوسری ہے۔ اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے تو یقیناً ایک عالم حضور کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کر سکتا۔ کیا فتویٰ ہوگا؟ اور آگے چلیے، یہی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، حکایت الاولیاء اٹھائیے، خود لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نور محمد جنجالوی صاحب کا ایک مرید تھا، معاشی حالات بڑے خراب تھے، وہ چلا گیا سیدھا قبر پہ، نور محمد جنجالوی صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا حضرت میں آپ کا مرید تھا، بڑے مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب یہ کہتے ہیں قبر سے آواز آئی تو میرا مرید ہے، روزانہ قبر پہ آیا کر، قبر سے 2 آنے روزانہ مل جایا کریں گے۔
اگر قبر میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ ٹھہرانا جاہلانہ عمل ہے تو اتنے بے شمار دلائل تمہارے گھر سے ثابت کر دیے، مگر الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے، سیالوی کا سینہ اتنا وسیع رب نے رکھا ہے، ظرف اتنا وسیع رکھا ہے، الحمدللہ میں 100 گن کے واقعات پیش کر سکتا ہوں۔ ساری کتابیں ایک طرف رکھ دیجئے، اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک جمال الاولیاء پڑھ لیجئے، صرف جمال الاولیاء کے 30 مقامات ہیں جن پہ میں نے نوٹ لگا رکھے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب 30 مزاروں کا ذکر کرتے ہیں، فلاں مزار سے یہ برکت ملتی ہے، فلاں مزار سے یہ برکت ملتی ہے، فلاں بزرگ فلاں مزار پہ یہ برکت لینے کے لیے گیا تھا۔ بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب کی بوادر النوادر 850 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے، ان کی مرنے سے 17 دن پہلے مکمل ہوئی، اس کا صفحہ 84 کھولیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب کسی مزار پہ جا کے فیض لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر فیض نہ ملتا تو جواب یہ تھا یہ مشرکانہ عمل ہے، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب نے جو جواب دیا اس کا مطلب وہ بھی مانتے ہیں کہ قبر سے فیض ملتا ہے۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری سے بوادر النوادر میرے پاس موجود ہے، دکھانے کا پابند ہوں، منوانا کام ہی نہیں ہے، بتانا کام ہے، دکھانا کام ہے۔ توجہ کرنا، اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں قبر پہ جا کے بیٹھو، آنکھیں بند کر لو اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دو، ذکر و اذکار شروع کر دو، اور پھر یہ یقین کر لو کہ میری روح صاحب قبر کی روح سے مل گئی ہے، وہ فیض دے رہے ہیں، میں فیض لے رہا ہوں۔